حسن ناظرین کرام، آج کل ہمیں ہر کام کی جلدی ہے. ہم نے ڈالر کی قیمت بڑھائی، ایک دن میں 25 روپے بڑھا دی، 24-25 روپے. کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑھانی تو ہم نے تھی. اتنے دنوں کے رکے ہوئی جو رکاوٹیں لگا رکھی تھی وہ ختم کرنی تھی، ایک ہی دن میں ختم کر دیتے ہیں. کیا انتظار کرنا ہے؟ پٹرول کی قیمت بڑھانی تھی تو ہم نے انتظار رات کے 12 بجے کا بھی نہیں کیا، پہلی تاریخ کا بھی نہیں کیا جو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں. ہم نے دن دہاڑے کہوں گا کہ یہ اعلان کر دیا کہ 11 بجے جو ہے پٹرول کی قیمت یہ ہو جائے گی، کیونکہ لائنیں لگی ہوئی تھی، پٹرول مل نہیں رہا تھا لوگوں کو اینٹیسپیشن میں کہ پٹرول کی قیمت بڑھے گی، یا جو غیر اندوزی لوگوں نے کی تھی یا لوگ منگوا نہیں رہے تھے. اب ملنا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ. ساری صورتحال جو ہونے والی ہے وہ سب کو واضح ہے، کسی کو چھپی ہوئی نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جو اس بات سے انکاری ہو کہ اس کے علاوہ بھی کوئی رستہ ہے. IMF کی شرائط ماننا پڑے گی، آپ کو IMF کی میں جانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ یہ ہے کہ وہ کم خطرناک ہے. ان کا تجزیہ نگاروں کی رائے یہ ہے، اکانومسٹ کی رائے یہ ہے، اور اگر ہم نہیں جاتے تو زیادہ خطرہ پیدا ہوتا ہے. ذمہ دار کون ہے؟ یہ میں اس بحث میں نہیں پڑتا. اس حکومت نے کیا، اس سے پہلے کی حکومت نے کیا، اس سے پہلے کی حکومت نے کیا. کل سلمان شاہ صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، وہ کہنے لگے کہ کم از کم 2 دہائیوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا اس میں تو آپ کا بھی دور شامل ہو. ہاں میرا دور بھی شامل تھا. ہم نے اپنی معیشت کو جن بنیادوں پر استوار کیا ہے، اپنے ملک کی انورڈ لکنگ اکانومی بنائی نہیں ہے، زراعت پر وہ توجہ نہیں دی، ہم نے ٹیکس لیا ان لوگوں سے جن لوگوں سے ہم ٹیکس لینا چاہتے تھے، تو یہی انجام ہونا تھا نا. آخر ایک دن وہ قرضے جو لیتے رہے تھے، ایک دن انہوں نے ایکوموڈیٹ ہونا تھا. ان کو واپس کرنے کا وقت جب آ گیا ہے تو وہ آ گیا ہے. ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، اور ہم نے ایکسپورٹ اتنی بڑھا نہیں پائے کہ ہم اپنی امپورٹ کا مقابلہ کر سکیں. امپورٹ اورینٹڈ اکانومی تھی، بلکہ ایک صاحب نے تو کہا تھا کہ لون اورینٹڈ اکانومی. اس کا انجام یہی ہوتا ہے. ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف ایک چھوٹی سی خبر یہ ہے، چھوٹی سی نہیں، ان کے لیے تو بڑی ہوگی، اور جو تجزیہ کرنا چاہتے ہیں انتخابی سیاست کے حوالے سے، وہ یہ کہ مریم نواز واپس آ گئی. اچھا، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. ان کی واپسی کیا نواز شریف کی آمد کا ایک آغاز ہے؟ جب کسی نے کہا تھا کہ ریہرسل کریں گے، ریہرسل تو خیر زیادہ زوردار نہیں تھی، لیکن ایک نیا ہماری سیاست میں ایک شروع ہو جائے گا دور کا آغاز. لیکن شاید عام آدمی کو اب ان باتوں سے غرض نہیں رہی. اب شاید انتخابات سے بھی اتنی دلچسپی نہیں. بری بات ہے یہ، یعنی جمہوریت سے دلچسپی نہیں رہی. انہیں تو یہ ہے کہ بھئی ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہونا چاہیے. وہ حل کیسے ہوں گے یہ مجھے نہیں پتہ. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. آج میرے ساتھ جو پینل موجود ہے اس میں کوئی بھی تعارف کا محتاج نہیں. یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سلمان عابد صاحب ہیں، ہمارے بہت سینئر تجزیہ نگار ہیں، اور جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہیں. آپ ان کی رائے بھی سنتے رہتے ہیں، بہت کھل کر اور بہت احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہیں. احتیاط اور بے باکی دونوں شامل کرتے ہیں اپنی بات میں. ارشاد عارف صاحب ہیں جی، ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ، ایڈیٹر. میں ایڈیٹر کا لفظ اس طرح استعمال کرتا ہوں کہ آج کل کالم نویس تو یہ ہوتا ہے، یعنی کہ امبیسڈر ہو جائے تو ساری زندگی کہتے ہیں امبیسڈر سو اینڈ سو، امبیسڈر سو. ہم بیچارے ایڈیٹر جو ہیں وہ بس کالم نویس تو ہو سکتے ہیں لیکن ایڈیٹر پرماننٹ نہیں ہوتے. پی جمیل صاحب جی، ہمارے اینکرنگ میں نے ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے پائنیئرز نجی ٹی وی کے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سلمان بس آپ بھی شروع کیجئے. یہ سارا جو اب صورتحال پیدا ہو رہی ہے کیا کرے؟ ابھی آپ نے بہت اچھا تبصرہ کیا تھا کسی ٹویٹ کے حوالے سے. دیکھیے، میرا تو موقف یہ ہے امیر صاحب کہ اس وقت جو قومی بحران ہے نا، وہ ہماری سیاسی شخصیات کے قد سے بڑا ہو گیا ہے. چاہے اس میں عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، بلاول ہو، مریم ہو، فضل الرحمان ہو، ان کے قد سے بڑا بحران ہے ہمارا. ٹھیک ہے، ایک بات. اور دوسرا یہ کہ یہ صرف سیاسی بحران نہیں ہے، یہ پورے ایک ریاست کا مجموعی اس وقت ہمارا ڈھانچہ جو ہے وہ اس وقت ایک قسم کے پیرالائزیشن کا شکار ہوا. اچھا، اب اس کا ریزولوشن جو ہے وہ کسی ایک جماعت کے پاس بھی نہیں ہے. جیسے کل خاقان عباسی صاحب نے بھی کل کہا ایک سیمینار میں کہ کوئی ایک جماعت تنہا اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتی. حالانکہ یہ اس وقت 13 جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے، لیکن ان کے پاس بھی ریزولوشن نہیں ہے. اچھا، پھر اس کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ جو اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کو آپ شامل کرتے ہیں تو فوج آ جاتی ہے، جوڈیشری آ جاتی ہے، بیوروکریسی آ جاتی ہے، آپ کے کاروباری طبقات کے لوگ آ جاتے ہیں. اب یہ سارے اسٹیک ہولڈر
اگر کوئی ایک روڈ میپ تلاش کر سکے پاکستان کو آگے کہاں لے کے جانا ہے تب تو کوئی بات سمجھ آتی ہے. اگر یہ سب مریم اپنی ڈگڈگی بجائیں, عمران خان اپنی ڈگڈگی بجائیں, نواز شریف اپنی ڈگڈگی بجائیں, فضل الرحمان اپنی اور بلاول اپنی, تو مجھے تو لگتا ہے کہ سوائے اس میں محاذرائی اور ٹکراؤ کے کھیل کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اور مجھے جو سب سے بڑا افسوس ہوا ہے کہ 2023 کے انتخابات سے پہلے ہی ہم نے انتخابی عمل کو متنازع بنا دیا ہے. جس طرح سے کیئر ٹیکر بن رہے ہیں, جس طرح سے قومی اسمبلی میں استعفے قبول ہوئے تاکہ جو کہ نگران وزیر اعظم کا انتخاب ہو وہ راجہ ریاض کے ذریعے ہو, یعنی ہم نے لگتا ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھا کچھ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے, یہ صحیح آپ نے کہا کہ جو سلمان شاہ صاحب نے بات کی, کسی ایک حکومت پہ تو ملبہ نہیں ڈالا جا سکتا معیشت کا. معیشت کی بربادی میں اور معیشت کی تباہ حالت میں تو سب کسی نہ کسی شکل میں شامل ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ جو جذباتی بنیادوں پر معیشت کو ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا اور بڑے بڑے خوشنما نعرے لگائے, عمران خان نے بھی, شہباز شریف صاحب نے بھی, نواز شریف نے بھی, مریم نے بھی, بلاول نے بھی, کہ ہم آئیں گے تو یہ کچھ ہو جائے گا. اب جب آئے تو پتا چلا کہ یہ تو کام ہی سارا الٹ ہو گیا, اور اسحاق ڈار کو بھی پتا چلا کہ جتنی میں نے دعوے کیے تھے وہ بھی سارے پیچھے رہ گئے. اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ایک آپشن یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں, آئی ایم ایف سے مدد مانگنی ہے, لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ریزولوشن کیا ہے کہ لوگوں پہ زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے, وہ چاہے پیٹرول کی قیمتیں ہوں, بجلی کی قیمتیں ہوں, گیس کی قیمتیں ہوں, مزید ٹیکسز ہو. آپ اپنا سائز آف گورننس کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مثلا 90 ارب روپے آپ ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ ایم پی اے ایم این اے کو بانٹ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن کی تیاری کریں. آپ کی صوبائی حکومتیں, آپ کی وفاقی حکومتیں نئی نئی لگژریز گاڑیاں خرید رہی ہیں, اور آپ کے وزراء جو ہیں وہ اسی طریقے سے شاہانہ انداز میں حکمرانی کا نظام چل رہا ہے. پوری دنیا میں جا کے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں, ہم اس وقت بڑی مشکل میں ہیں. جب وہ آپ کے ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ تو تضاد ہے. اسی لیے اب دوست ممالک بھی بشمول سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ اصلاحات کریں پھر آگے بڑھیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ فائنل بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو جامع قسم کا کوئی ریزولوشن تلاش نہیں کریں گے سب مل کر, ممکن نہیں ہے کہ ہم اس سے نکل سکے. ابھی تو ہم ایک محاذرائی اور سیاسی اختلاف کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کر کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک بات, ٹھیک ہے جنرل صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں جی. کیا یہ ساری گفتگو آپ نے سنی؟ میں نے پہلے سلمان احمد صاحب سے اس لیے بات کی, ایک تو یہ کہ اسٹوڈیو میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے میں نے کہا کہ ایک موقف کھل کے, اب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو کئی بار سنتا رہا ہوں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ بھی, ہم جیسے لوگ بھی اس صورتحال میں آ کر خاصے پریشان ہیں. میں یہ نہیں کہتا بوکھلا گئے ہیں, پریشان خاصے زیادہ ہیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے بنیاد تو ڈال دی ہے گفتگو کی, اور بالکل درست لائنوں پر کہا ہے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے, اور میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ایک پالیسی نہیں ہوتی, یہ صرف وہ انہوں نے صحیح کہا ہے کہ یہ صرف مسئلہ سیاسی نہیں ہے یا صرف اکنامک نہیں ہے. آپ کی کم از کم 4 پالیسیز ایسی ہیں جن کو آپس میں مربوط ہو کر ایک ڈائریکشن میں چلنا پڑتا ہے. آپ کی خارجہ پالیسی, آپ کی انٹرنل پالیسی, آپ کی ڈیفنس پالیسی اور آپ کی اکنامک پالیسی, اور یہ ایک دوسرے کے اوپر منحصر ہیں. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ جی آپ اکنامک پالیسی کو الگ سے چلا رہے ہیں کسی اور ڈائریکشن میں, اور فارن پالیسی کسی اور ڈائریکشن میں چل رہی ہے. ان کا آپس میں مربوط ہونا ضروری ہے. ہم نے ایک فیصلہ جو نہیں کر پا رہے وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ اور ویسٹ ہی کی طرف ہم نے جاری رکھنا ہے اپنا معاملہ, کیونکہ اس کے ساتھ یہ اٹیچڈ ہے آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف اور باقی ساری چیزیں. انہوں نے ہمیں اس طریقے سے گھیرا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے ہمیں نکلنے کا موقع ہی نہیں دے رہے. اور دوسری طرف ہمیں موو کرنا دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسٹ کی طرف چائنا, رشیا اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں, ٹرکی, سینٹرل ایشین کنٹریز, ایران, سعودی عرب وغیرہ, ان کے ساتھ زیادہ مل کے چل سکتے ہیں. نہیں تو یہ فیصلہ کرنا ضروری جو کہ فورن پالیسی کا فیصلہ ہے. ادھر آپ کو پتہ ہے افغانستان, آپ کو پتہ ہے ایران کے حالات, آپ کو پتہ ہے بھارت جو کچھ کر رہا ہے, وہ سارا کچھ معلوم ہے. اچھا, میں جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کی جو بنیاد ہے, گو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے, اور اس کیے دھرے میں کتنا اپنا ہے کتنا بیرونی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں جو کہ بالکل میری ایسی معلومات ہیں جو ویریفائی ہو سکتی ہیں کہ اکنامک ہٹ مین ہمیں ہٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. یہ اس کی ایک میں مثال دے رہا ہوں. میں جب انٹرم سیٹ اپ میں تھا تو مجھے سینٹ نے کہا کہ آپ فلانی جگہ ایک ایئرپورٹ بننا تھا, ابھی تک کیوں نہیں بنا, تو میں نے تھوڑی سی تحقیق کی, تو اس کا میں آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں. پاکستان میں 34 یا 36 ایئرپورٹس ہیں جو کہ سول ایویشن اتھارٹی نے بنائے ہیں. اس میں سے 26 آپریشنل ہیں, جس کا یہ مطلب یہ ہے کہ 8 سے 10 ایئرپورٹ جو ہیں وہ نان آپریشنل ہیں.
جو استعمال نہیں ہو رہے. ہر ایئرپورٹ جو ہے وہ کم از کم پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں 50 سے 60 ارب روپے کا بنتا تھا, آج کل تو 150 ارب 125 ارب سے کم کوئی نہیں بنتا. اب آپ مجھے یہ بتائیے, اچھا اس میں سے کافی سارے ایئرپورٹس ایسے ہیں جن کی سرمایہ کاری باہر سے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا کسی بینکوں شنکوں نے بھی کی ہوئی ہے. میرے بھائی انشور کیا گیا اس بات پر کہ ہمیں جو قرضہ دیا جائے وہ ہمارے سر کے اوپر لدا رہے اور ہم کوئی ایسے کام میں نہ لگا دیں کہ جس سے واپس اس کی ریکوری ہو سکے اور ہم واپسی کر سکیں. ایک بات. دوسری بات, میں ملکوں کا نام نہیں لیتا, 3 ایسے ملک ہیں جن کو نیوکلیئر مسلمان پاکستان وارہ نہیں کھاتا کسی بھی صورت میں. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے اپنا کام کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ بھارت اور ایک بڑے ملک کے درمیان بہت گہرے تعلقات استوار ہو گئے ہیں, ان کے 14 معاہدے ہیں, اور وہ بڑا ملک ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آپس میں بات چیت کریں تاکہ یہ مسئلے حل ہوں. تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ جب بات چیت شروع ہوگی تو اس کا جھکاؤ کس طرف ہوگا. یہ بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ نیگوشیشن سکلز کی پہلا پرنسپل یہ ہے کہ جب آپ اس میں حالت کمزوری میں ہوں آپ کبھی بات چیت نہیں کرتے. ٹھیک بات, آپ بات چیت کا وہ دے سکتے ہیں جو بھی ہے. وہ سخت ناراض ہیں ہم سے, ایک ملک کے جو کچھ افغانستان میں ہوا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہمارا بھی رول ہے, انہوں نے بدلہ اتارنا ہے. تو جب تک یہ جو میں نے فیکٹرز کہے ہیں ان کے اوپر آپ نہ سمجھیں تو آپ صرف انٹرنل کی طرف کوشش کرتے رہیں کہ میں یہ سیدھا کر دوں وہ سیدھا کر دوں, آپ کو سیدھا کرنے نہیں دے رہا. کرنے نہیں دے رہا, بالکل ٹھیک بات ہے. شاہدار صاحب بڑی جنرل پتے کی بات کی کہ ہمیں کرنے نہیں دیا جا رہا. میں عام طور پر کہتا ہوں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو اپنے متون کرتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ نہیں کرنے دینا چاہتی. ایک ان کا اپنا ڈیزائن ہے, اپنا نقشہ ہے, اس کے تحت چلتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بات؟ دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں جن قوموں نے ترقی کی ہے, خوشحالی کی منزل حاصل کی ہے, یہ کرنے جا رہے ہیں, وہ ہمارے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہم چین سے کچھ نہیں سیکھ سکتے؟ ہم سنگاپور سے کچھ نہیں سیکھ سکتے؟ ہم ترکی سے جو مرد بیمار تھا اس سے کچھ نہیں سیکھ سکتے؟ خود انڈیا سے بنگلہ دیش سے نہیں سیکھ سکتے؟ انہوں نے کیسے یہ سارا کچھ منزلیں طے کی ہیں, ہمارے سامنے ہیں. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بار بار غلط تجربے جو ہیں دہرانے کے عادی ہیں, اور اس میں ہماری وہ طاقتور اور وہ فیصلہ ساز سب سے آگے ہیں جو کسی حکومت کو کام نہیں کرنے دیتے. جب وہ غلطیاں کر رہی ہوتی ہے تو وہ چپ ہوتے ہیں, جب وہ سدھارنے کی کوشش کرتی ہے اپنی غلطیوں کو اور صحیح راستے پر ٹریک پر آتی ہے, اس کے بعد اس کو جلدی ہوتی ہے کہ اس کو چلنے نہ دیا جائے. یہ ہم نے بے نظیر کے بارے میں دیکھا, یہ ہم نے نواز شریف کے حوالے سے دیکھا, یہ ہم نے عمران خان کے حوالے سے دیکھا. عمران خان کی جو بیڈ گورننس تھی 18-19 میں تھی, 20-21 میں تو بہتر ہو گیا تھا اس نے, اور ہمارا جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات اس نے سدھار لیے تھے. آئی ایم ایف سے بھی اس کے معاملات چل پڑے تھے. اس میں بھی شاہدار صاحب کئی سوال ہیں, کس نے کیا کیا نہیں کیا. کل شاہد حسن صدیقی صاحب ایک نئی کہانی سنا رہے تھے, وہ اس لیے میں اکنامکس میں پڑھتا نہیں ہوں, لیکن ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے اس پہ, بالکل ٹھیک ہے. نہیں, میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جو غلطیاں 18-19 میں ہوئی اس وقت تو اس کی سرپرستی کی جا رہی تھی, اس حوصلہ افزائی کی جا رہی تھی. جب انہوں نے غلطیوں سے سیکھنا چاہا اور کچھ معاملات کو ٹریک پر لے آئے اور ہمیں نظر آنے لگا کہ کرونا جیسی بہت بڑی آفت سے ملک کو نکال لیا, بڑے بڑے ملک, ترقی یافتہ ملک جو ہیں وہ اس کا بوجھ نہیں سہار سکے, زیادہ نقصان کر لیا. ہمارا وہ نقصان نہیں ہوا بلکہ ہمیں کچھ اس کے فوائد ہوئے مینوفیکچرنگ کے شعبے میں. تو اس وقت ہماری قوت برداشت, ویکسین خریدنے میں بڑے فائدے ہوئے بہت سے لوگوں کو. اچھا, جی ہاں بالکل, کئی چیزیں اس میں کرپشن بھی ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن جو چیز میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کچھ تو نہیں ہوا ہمارے ساتھ جو ایران میں ہوا, جو چین میں ہوا, جو انڈیا میں ہوا, جو امریکہ میں ہوا, جو یورپ میں ہوا. پاکستان میں تو وہ کچھ نہیں ہوا, نہ کیجویلٹیز اتنی ہوئی, نہ نقصانات اتنے ہوئے, بلکہ ہماری مینوفیکچرنگ کے شعبے میں ہمیں فائدہ ہوا اس کا. اچھا, ایک تو یہ بات ہے. دوسرا جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں بالکل 100% یہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ طے نہیں کر پا رہے کہ ہمیں رہنا کس طرف ہے. ہم ماضی کی جو سب جنگ کی پالیسی ہے اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ہم دھوکہ دہی سے ادھر سے بھی سمیٹ لیں, ادھر سے. اب دنیا کھل گئی ہے, بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں چلے گئے ہیں. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرف رہنا ہے.
یہ نہیں ہے کہ آپ ایک طرف دوستی کر لیں اور دوسری طرف دشمنی کر لیں، لیکن جو بیلنس پالیسی کے تقاضے ہوتے ہیں وہ تو آپ پورے کریں. آپ ایک دن ایک ہی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے دن آپ دوسرے کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ کام بھی نہیں چلتا. سابق آرمی چیف جناب باجوہ صاحب نے ایک پریس بریفنگ میں یہ کہا کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جی ہم پہلے امریکہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں جناب بات یہ ہے کہ ہمارا تو چین کے ساتھ کچھ نہ مذہب ملتا ہے، نہ کھانا پینا ملتا ہے، نہ اٹھنا بیٹھنا ملتا ہے، نہ زبان ملتی ہے. ہم آپ کے ساتھ زبان ہماری ملتی ہے، کھانا پینا ملتا ہے، آپ بھی برگر کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، اور آپ بھی اہل کتاب ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں. تو اس کے بعد جب وہ قائل ہو جاتے ہیں تو ہم آگے کشکول رکھ دیتے ہیں. پھر ہم چین کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جناب والا وہ تو ہمارے دشمن ہیں، نیوکلیر پروگرام کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. پھر وہاں کشکول. یہ جو پالیسی ہے یہ فیل ہو گئی ہے. اب آپ کو کھل کر کچھ طے کرنا ہوگا، اور کم از کم ہم انڈیا سے سیکھ سکتے ہیں کہ جو الائی امریکہ کا ہے اور قواعد وہ چین سے بھی سمیٹ رہا ہے، روس سے بھی سمیٹ رہا ہے، اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں. اچھا یہ دوسرا ہے. تیسرا یہ ایشو ہے کہ یہ جو آئین ہے اور یہ جو جمہوریت ہے، کیا یہ محض نمائش ہے یا اس پر کبھی ہم نے عمل بھی کرنا ہے؟ کیا یہ مذاق نہیں ہے اس ملک کے ساتھ؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تحریری آئین کے ہوتے ہوئے آج یہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ٹھیک بات ہے، یہ مذاق نہیں ہے. 11 دن ہو گئے اسمبلی کو ٹوٹے ہوئے، الیکشن کی تاریخ. یہی تو شاداب صاحب رونا ہے کہ میں تو چھپے لفظوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمہوریت کی بساط بھی جیسے لپیٹی جا رہی ہے، آئین کو کوئی پوچھ نہیں رہا، اور معیشت کا برا حال ہو گیا ہے. نہیں، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو تجربہ کار ہیں، جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، جو کہتے ہیں جمہوریت کے لیے ہم نے قربانیاں دی. شاہ صاحب وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ بحث تو اور نہیں کر رہا. نہیں، بحث کر رہا ہوتا. یہ بحث تو یہ کہ کون کر رہا ہے. نہیں، یہ بحث شاہ صاحب بڑی مزے کی ہے کہ کون کر رہا ہے. غلطی اس پہ آتے ہیں پی جے میر صاحب. ساری اس وقت میں تو اس خوش فہمی کا شکار ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب کی ہے. خوش فہمی کے شکار ہے نا آپ. نہیں، آپ نے خوش فہمی کا لفظ صحیح استعمال کیا. اس کے ساتھ لیتے ہیں ہم ایک وقفے پر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، آپ نے پوری گفتگو سنی. ہمارے تینوں ساتھیوں کی گفتگو سنی. پی جے میر صاحب سے رابطہ اس پر نہیں ہو سکا تھا، کٹ گیا تھا. ان سے اب کرتے ہیں. میر صاحب، آپ نے ساری گفتگو سنی ہوگی اور اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم کن مسئلوں پہ غور کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کہاں پھنس گئے ہم؟ جمہوریت کی بساط بھی کہتے ہیں، جو مہنگائی ہے اس نے لوگوں کو ہلا کے رکھتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قیامتیں جو گزر گئی تھیں، امانتیں کئی سال کی، 1-2 برس کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے والا قصہ معاملہ ہو گیا. کیا کہیں گے آپ اس بات؟ یہ سب ہم پھنس گئے ہیں اپنے سسٹمز کے اندر. ہمارے پاس سسٹم موجود ہے، ہم چلا نہیں سکتے. ابھی آپ نے سوال کیا، وہ بجلی چلی گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی اتنی انریلائبلٹی ہے نیشنل لیول کے اوپر، اور یہ آج کی نہیں، یہ آ رہی ہے. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ انگریز ادھر کیوں آیا، کیونکہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. آغا خان، اس کو کہا، اس نے کہا میں آپ کو 500 گھوڑا دیتا ہوں تو آپ لڑیں انگریزوں کا لوکلز کے ساتھ لڑیں. اس کے بعد 53 میں آپ رائل ہائنس بنا دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، باہر کے انفلوئنس پہ آ جاتے ہیں. یہ ارشاد صاحب نے بالکل صحیح کہا، کبھی ہم ادھر بیٹھتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھتے ہیں. ہم اپنے اندر تو رہتے ہی نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور 70s کے بعد آپ کو زیادہ لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے، بیکاز آپ ایک نیوکلیر پاور بن گئے. جب آپ 90s میں نیوکلیر پاور بن گئے، آپ کا پروگرام انہوں نے پوری کوشش کی ڈسلوج کریں، اور پھر اس کے اوپر آپ کو آئی ایم ایف کے لکڑے کے اندر سے ڈال دی. اب آئی ایم ایف وہ چیز ہے جو ایک بلاک، ایک ترقی کرتی ہوئی ملک کو وہ نیچے بٹھا دیتی ہے. وہ اتنا بٹھا دیتی ہے کہ آپ اس کا انٹرسٹ نہیں دے سکتے. اب انڈسٹری آگے نہیں چلتی، اور جب نہیں چلتی ہم کشکول لے کے چلے جاتے ہیں ادھر ادھر. تو یہ کیوں ہم جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم آپس میں ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے. اگر ہمارے اندر آپس میں اتفاق ہو کہ ہم مل جل کے اس ملک کو آگے لے کے چلیں، تو آپ کا کہیں نہ کہیں ایک راستہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں کوریڈورز اور پارک کے اندر میں آ جاؤں، اور جو دوسرا آتا ہے
اس کی اگر ایک کی پارٹی آتی ہے تو دوسرا باہر کا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا پاکستان سے. ہاں، قوم بن کے نہیں سوچتے، پارٹی بن کے تو کبھی سوچتے ہیں کہ گنجائش پیدا ہوتی ہے. دیکھیں نا، پارٹی بن کے کہاں سوچا آپ نے؟ اگر آپ یہ سوچتے تو میں ایک منٹ، اگر میں ایک پارٹی کا ہیڈ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری پارٹی کا بندہ بڑا لائق ہے، میں تو اس کو انڈکٹ کر لوں گا. میں تو کہوں گا آپ پاکستان کے لیے کام کرو. پارٹی کا کیا تعلق ہے؟ ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے، پارٹیز کو نہیں دیکھنا. اور یہی وجہ ہے ہمارا نیشنل فیلئر ہے. اور اس فیلئر کو اگر آپ ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گئے ہیں، آپ کی ریکوری بہت مشکل ہے. آج دیکھو پیٹرول، آپ نے صحیح کہا اپنے پرولوگ کے اندر کہ رات کو پتہ نہیں ہے، دن کو آپ نے پیٹرول یہ 35 روپے بڑھا دیا. اور خدا کے لیے لوگوں کو وارننگ تو دے دو کہ ہم اس دن کریں گے، تاکہ آپ کے اندر وہ ہورڈنگ نہ ہو اور غلط کام نہ ہو. ہم انکریج کرتے ہیں ایسی چیزوں کو. اب یہ کون کرے گا؟ میری نظر کے اندر صرف ایک پارٹی ہے جو کرے گی. ایک پارٹی، لوگوں کو برا لگے جو مرضی، ایک یونیفارم پارٹی ہے وہی کرے گی، اور یہ ہیڈ ماسٹر کے علاوہ کام نہیں چلے گا. جنرل صاحب، یہ تو ہیڈ ماسٹر کے ذمہ لگ گیا کام سارا، اب کیا بنے گا؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں چونکہ ہیڈ ماسٹرز کے قریب رہا ہوں، ہیڈ ماسٹرز کو جانتا ہوں. آپ میری بات مان لیں، اور میری بات اس لیے مان لیں کہ میرا فرسٹ ہینڈ نالج ہے. ہیڈ ماسٹرز کو یہ کام کرنا نہیں آتا میرے بھائی، اور یہ کام باقی لوگوں کو آتا ہے. جی وہ میں اس پر آ رہا ہوں، وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. میری نظر میں جو حل، وہ ایک تو آپ نے دیکھ لیا نا، اس میں آپ کوئی شک نہیں ہے کہ جب ایک پارٹی آتی ہے وہ اپنے مقدمے ختم کر کے دوسروں کو اندر کرنا شروع کر دیتی ہے. جب وہ آتے ہیں وہ اپنے بندے نکال کے ان کو اندر کرنا شروع کر دیتے ہیں. البتہ عمران خان ایک ایکسیپشن ہے جس نے اپنے بندوں کو بھی اندر کرنا شروع کر دیا تھا. اچھا تھا یا برا تھا وہ ایک الگ بات ہے. میرا اندازہ یہ ہے اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ہر پارٹی میں اچھے لوگ موجود ہیں، ان کی کوئی سے نہیں ہے، ان کی بات چلتی نہیں ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو عباسی صاحب اور کچھ گروپ ایک تھوڑا سا اپنی الگ بات چیت کر رہے ہیں، یہ اسی کا شاخسان ہے. میرے خیال میں دو چیزیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو موروثی سیاست کہ بھی میرے بعد میرا بھائی، میری بیٹی، میرا بیٹا، میرا بھتیجا. اور دوسرا یہ کہ شخصیت پرستی کہ اگر عمران خان نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. یہ جب تک دو چیزیں آپ کی سیاست سے نہیں نکلتی، آپ کے صحیح سیاسی لائنوں پر آپ استوار نہیں ہو پائیں گے. ٹھیک بات، لوگ موجود ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں، ارشاد صاحب بات کر رہے ہیں، میر صاحب بات کو، کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ٹھیک بات. لیکن آپ جیسے لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو ڈیسیجن میکنگ میکنزم میں آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات. تو یہ جب تک پروفیشنلز کے کو آپ اوپر آنے نہیں دیں گے تو یہی مطلب یہ کہ ہاں جی یہاں تو پر یہ نا گروہ بن جاتا ہے. سینٹ بنائی اسی لیے گئی تھی لیکن وہ نہیں ہوا. گروہ بن جاتے ہیں پولیٹیکل گروہ. وہ کہتے ہیں جی فلانی وزارت ہمیں چاہیے ارسپیکٹو کہ جی ہمارا وزیر اس قابل ہے یا نہیں، وہ ہمیں چاہیے، وہ ہمیں چاہیے. اس طریقے سے لے کے کوئی شپنگ والی لے لیتا ہے اس لیے کہ وہاں پر بڑے آنا جانا بڑا اچھا ہوتا ہے، پیسے کا لین دین بڑا آرام سے ہو سکتا ہے. کچھ کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے. جو امپورٹنٹ وزارتیں ہیں کوئی نہیں چاہتا. میرا خیال ہے کہ وزیر خارجہ کوئی نہیں بننا چاہتا، وزیر دفاع کوئی نہیں بننا چاہتا، کیونکہ وہاں پر کچھ نہیں ہے. تو وہاں پر جاتے ہیں جہاں کچھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنے جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ریفارمز کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور فی الحال اس وقت میں آخری دفعہ کہہ دوں، وہ بھی ایک بات کر رہے ہیں، میرے اپنے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت امپائر کی ضرورت ہے. لیکن وہ امپائر ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی نہیں ہو سکتا. جی شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ آپ کی بات کے بعد بہت سی باتیں اور کھلی ہیں. ہم اصولی باتیں کر رہے تھے، آپ نے پریکٹیکل کچھ باتیں کی ہیں. اب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو میر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو یونیفارم پارٹی ہے، وہ یونیفارم پارٹی 3 دفعہ آزمائی جا چکی ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کا آئین نہ ہو، آپ ایک جمہوری ملک نہ ہوں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، آپشن ہے. لیکن جب آپ نے بالآخر جمہوریت کی طرف جانا ہے، 10 سال کے بعد بھی پھر بھی آپ کو الیکشن کی ضرورت پڑنی ہے، 10 سال کے بعد آپ نے پھر جمہوریت بحال کرنی ہے، تو پھر جمہوریت کو کیوں نہیں چلنے دیتے؟ وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے بھی یہی کیا ہے، کئی سال تک جمہوریت کو سسپینڈ کیا، پھر جمہوریت خوبصورتی چل رہی ہے. جمہوریت کی طرف جانا پڑا. میں وہی کہتا ہوں کہ جو الٹیمیٹ گول اگر یہی ہے، جمہوریت ہے، تو پھر جمہوریت کو چلائیں، جمہوریت کو چلنے دیں، اور اس میں جو غلطیاں ہیں ان کو غلطیاں سدھارنے دیں. مولانا مودودی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں حکمران آتے ہیں یہ کم وقت غلطیاں بھی نہیں کرتے، انہی غلطیوں کو دہراتے چلے جاتے ہیں، ملٹی پلائی کر کے دہراتے ہیں. اب آج کا جو تماشا ہوا ہے جس کا آپ نے ابتدا میں ذکر کیا کہ بجائے اس کے کہ حکومت
ذخیرہ اندوزوں کو روکتی، پیٹرول پمپ مالکان کے خلاف کارروائی کرتی، کمپنیوں کے خلاف کارروائی کرتی، پیٹرول کی قیمت 2 دن پہلے بڑھا دی. بھائی اس کا مطلب ہے آپ تو تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نالائق ہیں اول درجے کے، آپ کی گورننس ٹکے کی نہیں ہے، آپ کو کوئی کنٹرول نہیں ہے معاملات پر، بجائے آپ ذخیرہ اندوزوں کو روک تو آپ نے عوام پر 2 دن پہلے بوجھ ڈال دیا. تو یہ تو پھر اور دن دہاڑے، میں نے کہا دن دہاڑے ڈال دیا ہے. ہمیشہ رات کی تاریکی میں آتا ہے یہ فیصلہ، اس بار دن دہاڑے آ گئے جی. اور اخلاقی جرت کا یہ عالم ہے کہ یہ آپ نے کیا ہے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے. آئی ایم ایف کی خاطر آپ کہہ بھی نہیں رہے، بتا بھی نہیں رہے کہ بھئی آئی ایم ایف کی شرط ہم پوری کر رہے ہیں تاکہ 9 تاریخ کو جو 9th ریویو ہے وہ ہو جائے. ڈالر آپ نے کیپ کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا آپ سے، آپ نے ٹھیک شاہ صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. سلمان احمد صاحب کیا کریں، لیکن مصیبت تو یہ ہے ہم سٹارٹ اس سے ہوئے تھے کہ کئی دہائیوں کا بوجھ جب اٹھا رہے ہیں اور کئی پارٹیوں کا بوجھ جب اٹھا رہے ہیں. ہم نے کچھ لوگوں کی شناخت کی بھی کی، اشارہ بھی کیا کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ کچھ کر سکتے ہیں، عدلیہ کر سکتی ہے، یہ انہوں نے کہا، جنرل صاحب نے کہا. وہ کہتے ہیں کہ وہی ہیڈ ماسٹر کر سکتے ہیں. دیکھیے جی، نہ تو یہ ہیڈ ماسٹر کر سکتا ہے اور نہ یہ عدلیہ کر سکتی ہے. جب تک تمام سٹیک ہولڈر ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ نہیں کریں گے، فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں، آپ کوئی راستہ نہیں نکال سکتے. ایک بات تو یہ ہے، یہ جو ہے نا نجات دہندہ کا کانٹیکس کہ شاید امپائر کر لیں گے، جوڈیشری کر لے گی، فلاں کر لے گا، کوئی لیڈر کر دے گا، اس کا تو مجھے کوئی ریزولوشن نظر نہیں آتا. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. دیکھیے جو میچیورٹی ہے نا، نہ وہ آپ کی ابھی جوڈیشری کے اندر سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے، نہ وہ آپ کے اندر سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے، نہ آپ کے وہ پولیٹیکل کلاس سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اور نہ وہ آپ کے میڈیا کے اندر سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے. یعنی ایک عجیب و غریب ہم کشمکش میں پھنس کے رہ گئے ہیں اور اپنے ذاتی معاملات جو ہیں اس کے اوپر ہم نے ان کو بالادست کر دیا ہے. ذاتی ریئیکشنز ہیں، ذاتی رد عمل ہے، ذاتی پسند و ناپسند ہے. اگر اس بیسس کے اوپر ابھی جو ارشاد عارف صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اگر ہم نے مہم جوئی کرنی ہے، ایڈونچرز کرنے ہیں، تو پچھلے 74-75 برسوں میں یہ ایڈونچر سے ہم کیوں نہیں سبق سیکھ رہے کہ یہ ایڈونچر مسائل کا حل نہیں ہے. اور آج بھی آپ ایڈونچر کر رہے ہیں. کون ہے جو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ قومی حکومت بنا دیں؟ کون ہے یہ جو مشورہ دے رہے ہیں کہ معاشی ماہرین کی حکومت بنا دیں؟ کون کہہ رہا ہے کہ جناب آپ مردم شماری کو بنیاد بنا کر انتخابات کو پوسٹ پون کر دیں؟ کون کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے یہ کر لیں تو وہ کر لیں تو یہ کر لیں؟ یہ جتنے لوگ آ کے ان کو مشورے دیتے ہیں اور جنہوں نے یہ نگران سیٹ اپ بنائے ہیں، انہوں نے کوئی اس ملک کی خدمت نہیں کی ہے. انہوں نے عملی طور پہ اس ملک کو مزید مسائل کے اندر ڈال دیا ہے نا. تو اب اس سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ ہم 4 حضرات 5 حضرات بیٹھ کے کوئی نکال بھی لیں، لیکن سوال تو یہ نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس فیصلہ ہے، وہ تو ابھی بھی وہیں پر کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے ہوئے تھے. اس لیے ان لوگوں کو جب تک اپنے آپ کو ہوش نہیں آئے گی یہ چیزیں درست نہیں ہو سکیں گی. ٹھیک بات ہے جناب، ہم نے ساری گفتگو کی اس سیگمنٹ میں. اب آپ کوشش کریں گے آخری اپنے وقفے میں کہ اس بات کو ہم کسی نتیجے تک پہنچے. ہر بار میں کہتا ہوں اور پہنچتے ہم نہیں، اور میں کہہ جاتا ہوں جی ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے. میں بھی جھوٹ بول جاتا ہوں اور پتہ نہیں ہم مسئلے سے کام لے رہے ہیں، منافقت سے کام لے رہے ہیں، یا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کام لیتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں. بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہو کے میں اپنے چاروں ساتھیوں سے پوچھوں گا کیا رستہ ان کی نظر میں سامنے ہے جس پر چل کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، اب کوشش کریں گے اس سیگمنٹ میں کہ اس بات پہ پہنچیں کہ کیا کریں. عدالت ایک کر سکتی ہے، ہیڈ ماسٹر جس پر عمل کر سکتا ہے، سیاسی جماعتیں، جمہوریت شاہ صاحب کہتے ہیں وہ کر سکتے، اس کا علاوہ رستہ نہیں ہے. سلمان احمد صاحب کہتے ہیں کہ جب تک مل جل کے نہیں بیٹھتے، آپس میں کنسنسس نہیں کرتے، کوئی ایک شخص، کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک گروپ، کوئی ایک ادارہ کچھ ڈلیور نہیں کر سکتا. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. تو کیا رستہ ہے جس کی طرف چل کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ پی جے میر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. اب بتائیے. دیکھیں جی، رستہ ایک ہی ہے، رستہ ایک ہی ہے، بڑا سمپل ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ فوج کچھ نہیں کر سکتا، آپ اس کے زمانے کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹس آپ دیکھ لیں، وہ آپ کے سامنے. دیکھیں نا کہ ڈینائل میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن فوج جب آتی ہے، ہمیں فوج نہیں چاہیے، ہمیں ڈیموکریسی چاہیے. کیا ہم تیار ہیں ڈیموکریسی کے لیے؟ نہیں. ڈیموکریسی آپ کو روڈ پہ نظر آتی ہے. ہمارے لوگ ٹرینڈ ہی نہیں ہے ڈیموکریسی کے. جس طرح آپ کی گاڑی چلتی ہے، جس طرح آپ کا یہ نظام چلتا ہے، یہ ڈیموکریٹک نظام کے اندر ایک دوسرے کی کنسنٹریشن ہے. تو آپ کا جو آئینہ ہے اب وہ روڈ پہ نظر آ جاتا ہے کہ آپ لوگ کیا ہیں.
कोई आपके पास डेमोक्रेसी का वो इल्म ही नहीं है कि डेमोक्रेसी होती क्या है। हम रिस्पेक्ट करें एंड गेट रिस्पेक्टेड, वो नहीं है। अच्छा, ये क्या बात है कि जब फौज आती है, ये मिलिट्री फोर्स लगाते हैं, लोग डर जाते हैं, लाइनों में हम सब चलना शुरू कर देते हैं, हर जगह सही होता है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, दुबई में जाके सब कुछ करते हैं हम। ये मैं ये आपको बताऊं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है मीर साहब, हम टच नहीं करते, क्यों? मेरा वोट खराब हो जाएगा, मेरे लोग भाग जाएंगे। ताजर जो गलत काम कर रहे हैं हम उनको पकड़ते नहीं है, नहीं जी ताजरी बिरादरी आई है, वो हम मेरे खिलाफ वोट नहीं देगी। तो यहाँ वोट का मसला होता है, फौज का कोई वो कहना है ना, उसकी कोई इलेक्ट्रेट नहीं है, उसके लिए सब बराबर होते हैं। लेकिन हमने देखना है कि फौज को अवॉइड करो, और जो अब दूसरी तरफ अब सब जा रहे हैं वो है कोर्ट्स की तरफ। अब कोर्ट्स का काम है कि इमीडिएटली अपने डिसीजंस दो, डोंट डिले योर डिसीजंस, इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी करो, ताकि आप और मैं हम ऐसी बहस में उलझ ही ना जाए। ठीक बात। हम उलझ जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं। हमें चाहिए कि कोर्ट्स में अगर हम देख रहे हैं, अच्छी बात है, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती, लेकिन द कोर्ट्स, एक तो आप अपने ये जो बैकलॉग्स है इसको खत्म करो, आपके जो डिसीजंस है तेजी से तेजी करो, उस्मा आलिया को छोड़ दो, अपने काम करो। ये जब तक आप नहीं करोगे, आप डेवलपमेंट, मेरी नजर में सोल्यूशन नहीं आएगा। आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। चलिए, बिल्कुल, लोग भागते हैं आपसे। ठीक बात है। शाह साहब, आप ये मौका है कि ये कहते हैं कि जमहूरियत में ये गड़बड़ होती है, वो होती है, अब क्या करें कि जब तक हमें जमहूरियत आती ही नहीं है, हम सीधी लाइन नहीं बना सकते। दुबई में जाकर बना लेते हैं, और वहाँ तो जमहूरियत वैसे नहीं है, वहाँ जाके बना लेते हैं, यहाँ नहीं आता। यहाँ हम जो हाथ में आता बाहर फेंक देते हैं, वहाँ आपके हाथ में अगर केन है तो आप बाहर फेंकेंगे तो पता हो जाएगा आपको फाइन। ये कौम डंडा तो नहीं मैं कहता, ये कौम डिसिप्लिन चाहती है कि कोई डिसिप्लिन नाफिज करे। आप उसे गवर्नेंस कह लें, डिसिप्लिन कह लें, कुछ कह लें, वो नाफिज करना पड़ेगा। देखिए, गुजारिश ये है कि दुनिया भर में ये बताएं कि जिन ममालिक में फौज रही है और जिन ममालिक में आज भी फौज बैठे हुए वो तरक्की कर रहे हैं, वहाँ डिसिप्लिन आ गया है, ऐसा तो नहीं है ना। तरक्की जमहूरी ममालिक ने की है, जमहूरियत में हुई है। और जमहूरियत में इलेक्शन इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं कि जब भी कोई हुकूमत नालायकी का मुजाहरा करती है, नाकाम हो जाती है, तो उसका हल बताया जाता है। आइन में यही हल दिया गया है कि नया इलेक्शन का है। हमारे यहाँ म्यूजिकल चेयर चल रहा है। फ्रेश मैंडेट के साथ नई हुकूमत जब आती है, अवाम को उस पर एतमाद होता है और वो कुछ ना कुछ करने की पोजीशन में होती है। ये दुनिया भर का तजर्बा है। हम बरतानिया में बार बार ये 2010 से अब तक कितनी बार हुकूमतें तब्दील हुए, किस बात पर तब्दील हुए हैं कि ठीक है, एक हुकूमत ने कहा कि मुझसे नहीं हो सकता, दूसरा आ जाए। दुनिया भर में ऐसा होता है। हम फ्रेश मैंडेट की तरफ क्यों नहीं जा रहे, एक बात। दूसरा, जो बात लोधी साहब ने की थी, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि हमें मीडिया पर्सन को ये तबलीग करनी चाहिए। उनका दीनी फर्ज बनता है कि ये खानदानी की जो हुक्मरानी है, ये जो खानदानी सियासत है, इससे छुटकारा पाएं। और शख्सी सियासत से भी, जो है शख्सी सियासत भी कहा उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि शख्सी सियासत और खानदानी सियासत, बिल्कुल शख्सियत परस्ती जो इस्लाम में गुनाह है, शख्सियत परस्ती से और मौरूसी सियासत से हम निजात हासिल करें। आप इस पे एग्री करेंगे कि हमारी इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज नहीं बनता, सियासी जमातों को अपने अंदर जमहूरियत लाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन कराए, बाकायदगी से कराए सियासी जमातों के, और उस अंदाज में कराए जिसमें जनरल इलेक्शन। ठीक बात। तो यहाँ ये मौरूसी सियासत हम खत्म कर सकते हैं। ठीक बात। जनरल साहब क्या कहेंगे? ये बात तो ठीक है कि जब तक सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत पैदा नहीं होती, आप मुल्क के अंदर जमहूरियत बस ख्वाब ही बन के रह जाती है। ये बात तो इसमें तो कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है बहस की। मैं 2-3 पॉइंट जो आए हैं उनको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। एक तो ये कि जो ये कह रहे हैं भाई कि जी सबको मिलजुल कर ये काम करना है, तो 13 जमातें मिलके बैठी तो हुई हैं। जब 13 नहीं कर पा रही तो 14 के जब 14वीं आ जाएगी तो फिर क्या कर लेंगे। शायद ये कह रहे हैं कि बाकी इदारों को भी साथ होना चाहिए, वो बात में मानता हूं। मैं वो ये क्लियर कर दूं कि जब मैं कहता हूँ अंपायर, तो आपको पता है अंपायर खुद खेलता नहीं है कभी। वो ये नहीं कहता बॉलर को कि अभी तुम तेज बॉल कराओ, भी ऐसा कराओ, या बैट लेके खड़ा हो जाता है। अंपायर सिर्फ ये देखता है कि उसूलों के मुताबिक काम चल रहा है या नहीं।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے جو بھی کر رہا ہے. تو یہ اس وقت یہ فرض بنتا ہے ان کا جو چیف جسٹس صاحب ہیں اور ان کی جو ہماری سپریم کورٹ ہے کہ وہ یہ کام نہ کسی کو کرنے دیں. اور جو فوج کی بات ہے میں مانتا ہوں کہ فوج کا مسل بہت امپورٹنٹ ہے, تو فوج کا مسل امپلیمنٹیشن کے لیے استعمال کریں. وہ انشور کرائے, سپریم کورٹ انشور کرائے کہ یہ آپ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چل رہے, اب چلیں. اور اگر وہ بات نہیں مانتے پھر فوج کو کہیں کہ ہم نے ان کو یہ حکم دیا ہے, یہ نہیں مان رہے, اور سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ جس مرضی ادارے کو کہے وہ اس کی مدد کے لیے جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ کمبینیشن میں مانتا ہوں, کیونکہ بات یہ ہے کہ اتنی خلیج پیدا کر دی گئی ہے فوج اور عوام کے درمیان, جو کہ ایسا ابھی دوبارہ معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں بہت ایسگی کے ساتھ, کہ اگر آج فوج ٹیک اوور کرنے کی کوشش کرے یا مین کردار ادا کرنے کی کوشش کرے, لوگ نہیں مانیں گے. ٹھیک بات. تو ایسی سچویشن نہ پیدا کریں. ٹھیک بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمبینیشن کی ضرورت ہے. نمبر 1 کہ یہ جتنی کھٹی ملائی ہے ہر پارٹی کے اوپر, اس کو تو اٹھا کے پھینکے نا ایک طرف, ٹھیک بات, اور مجھ سمیت. اور یہ جو لوگ نوجوان ہیں جو ابھی 40-45 سال والے ہیں اور سیکنڈ ٹیئر ہے, ان کے حوالے کریں پارٹیاں. سپریم کورٹ کہے کہ کھیلو تم کانسٹیٹیوشن کے مطابق, بڑی مشکل سے یہ کانسٹیٹیوشن بنی ہے, اس سے باہر نہیں جانا. اداروں کو کہے کہ اپنے اپنے کام کرو, اور مین ادارہ جو فوج ہے اس کو کہے کہ جو میں حکم دوں آپ انشور کریں کہ یہ اس کو پورا کریں, لیکن رہے جمہوریت, رہے کانسٹیٹیوشن. کھٹی ملائی اتارنی ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں ہر شعبے کے وہ غیر معمولی ہیں, اور جب غیر معمولی حالات ہوں تو پھر اس کا حل بھی جو ہے وہ غیر معمولی اقدامات ہوتا ہے. اور جب غیر معمولی اقدامات ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو ریزالو کرنا ہے. وہ روایتی طریقے جو ہمارے پاس موجود ہیں ان سے یہ چیزیں ریزالو ہونے والی نہیں ہے. اس لیے آؤٹ آف دا باکس جانے کے لیے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کینسر کا جو مرض ہو تو اس کا علاج ڈسپرین کی گولی سے تو نہیں ہوگا. آپ کو کچھ کڑوے فیصلے کرنے ہیں, آپ کو کچھ ریفارمز کرنی ہے, آپ کو اپنے اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے, اکنامک ریفارمز کرنی ہے, ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کرنی ہے, لیگل ریفارمز کرنی ہے. اگر آپ اس طرف جائیں گے تب تو یہ بات بن سکے گی. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ 4-5 ملکوں سے پیسے آ کے وقتی طور پہ ہمیں آکسیجن مل جائے اور ہم آگے چلے جائیں 6 ماہ کے لیے, 1 سال کے لیے, تو مسئلے کا حل تو نہیں ہوگا. اب ہو کیا رہا ہے, جہاں جہاں ہمیں ریفارمز کرنی ہے, کڑوی گولیاں کھانی ہے, وہاں طاقتور رولنگ ایلیٹ اس کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ سارا بوجھ اٹھا کے عام آدمی پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ایک ہمارا جمہوریت کا مقدمہ بھی, ہمارا سیاسی مقدمہ بھی کمزور ہو رہا ہے. تو میں تو سمپل سی بات کہتا ہوں کہ غیر معمولی اقدامات کریں, روایتی طریقوں سے چیزوں کا مسئلہ حل نہیں ہے, آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو کریں, کڑوی گولیاں کھائیں, تبھی یہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے, ادروائز ہم نہیں جا سکیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. آؤٹ آف باکس کچھ حل کی ضرورت ہے, جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ آ کر اقتدار سنبھال لیں, بلکہ یہ لوگ ہیں جیسے ٹھیک بات کہا کہ امپائر کا کام کریں اور دیکھیں کہ یہ لوگ آئین سے باہر تو نہیں جا رہے. اور شاہد عارف صاحب نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت جو آنی چاہیے اس کو بھی انشور کرے ہمارا الیکشن کمیشن, کہ اس کے اندر بھی وہ الیکشن ہو جو مایوسی اور شخصی سیاست کو ختم کر سکتے ہوں. میرے خیال میں یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہمارے خواب تو ہیں ابھی تک, اللہ کرے شرمندہ تعبیر بھی ہو جائیں. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.